پریکٹسز کے ہوئے اور اس کی وجہ سے انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے پاکستان کے آئین کے تحت نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت جس طریقے سے اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے وہ اس نظریے کی نفی ہے جس کی ترویج اور جس کا پرچار عمران خان صاحب چلا چلا کر کرتے تھے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ قوم کو یہ درس دیتے تھے، احادیث سنا سنا کے یہ درس دیتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ بڑوں کے لیے اور قانون رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹوں کے لیے اور قانون رکھتی تھیں۔ اور یہ حدیث بھی بار بار وہ ہمیں سناتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی قصوروار ہوتی تو میں اسے بھی سزا دیتا۔ تو آج جب عمران خان نیازی صاحب کو سزا مل چکی ہے تو اس کے بعد وہ جس طرح کی تعویلیں کر رہے ہیں یہ اس پیغام کی، اس نظریے کی نفی ہے۔ یہ قوم کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ قانون سے بڑے ہیں، ان کی کسی قسم کی جواب دہی آئین اور قانون کے آگے نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے جواب میں مسلم لیگ نون نے سڑکوں کو بند نہیں کیا، ملک کے اندر دہشت گردی نہیں کی۔ نواز شریف صاحب نے فوراً خود کو قانون کے سامنے، عدالتی فیصلے کے سامنے سرنڈر کیا، وزارت عظمیٰ کا منصب چھوڑا اور آئین اور قانون کی جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ جب ان کے خلاف لندن میں جب وہ اپنی بیمار اہلیہ کی ساتھ مصروف تھے علاج کے لیے اور عیادت کے لیے، تو جلد بازی سے ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کی، اپنی بیٹی کو لے کر واپس آئے، خود کو قانون کے حوالے کیا اور اپنی جنگ عدالتوں کے اندر لڑی۔ اب اگر عمران نیازی صاحب یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ ملک کے اندر دو قانون نہیں ایک قانون ہونا چاہیے، اور اگر قانون نے انہیں کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے تو اس کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہونا، اس کا فیصلہ ٹائر جلا کے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ تشدد کے ذریعے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ قانونی جنگ اور عدالتوں کے اندر ہونا ہے۔ تو بجائے وہ عدالتوں کا راستہ اختیار کریں، جس طرح کا تشدد وہ اس وقت پھیلا رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں اور وہ طاقت سے، دھونس سے، لاٹھی سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کی حکمرانی کا درس دینے والا لیڈر اگر قانون کی حکمرانی کے جواب میں گھراؤ، جلاؤ اور تشدد کرے گا تو یہ ان کا چہرہ بھی صاف طور پہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کئی ماسک لگائے ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ دراصل ان کے اندر ایک فیشسٹ مائنڈ ہے جو کسی آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات بھی اہم ہے، میں اہل وطن کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ یونینیمس ہے، اتفاق رائے سے آیا ہے۔ اگر اس سپلٹ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کسی ابہام کی گنجائش ہے۔ یہاں پر تمام اراکین کمیشن نے اتفاق رائے کے ساتھ خان صاحب کو کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ the matter was black and white، اس کے اندر کوئی گرے کا شیڈ نہیں تھا جس میں کوئی ابہام ہو۔ لہٰذا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو کرپٹ پریکٹس کے اوپر نااہل کیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جب نااہلی ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک خط نہیں لکھا تھا جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا، اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کے جرم میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا۔ نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا مقدمہ پیش ہوا اور جے آئی ٹی بنی، پلندے پیش کیے گئے، لیکن کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ایویڈنس سامنے نہیں آ سکا۔ لہٰذا انہیں نااہل پاناما میں نہیں کیا گیا، انہیں نااہل
اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف اول تو نااہلی تبھی ہو جانی چاہیے تھی اگر یوسف رضا گیلانی کیس کو بنیاد بنایا جاتا، جب انہوں نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے پنجاب بلدیاتی اداروں کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کی۔ 7 مہینے تک وہ منہ چڑھاتے رہے سپریم کورٹ کا، لیکن وہ بہرحال طاقتور تھے شاید تمام اداروں سے۔ آج ان کی نااہلی سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں نہیں ہوئی، آج ان کی نااہلی اپنے کسی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ کرنے کے جرم میں نہیں ہوئی، ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں بحیثیت سربراہ مملکت ملے ان کے اندر غبن کیا۔ ہم نے کئی دفعہ خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ 2018 تک 1.25 روپیہ ٹیکس دیتے تھے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے قریب ٹیکس دیتے تھے، یکا یک آپ کا انکم ٹیکس 90 لاکھ سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کا سورس آف انکم بتائیے، وہ کون سا سورس تھا جس نے آپ کے ٹیکس کو 1.5 لاکھ سے 90-95 لاکھ تک پہنچا دیا؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ترجمان اس کا جواب نہیں دے پایا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے آج حمایتی اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سینسبل ہیں، جن میں سوچ سمجھ کی گنجائش ہے، انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ اس ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے دیا تھا یا کسی ایک شخص کی شخصی حکمرانی کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے تو آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نئے پاکستان کا نعرہ دے کے آپ سے ایک شخص نے دھوکہ کیا ہے اور اس نے پاکستان کے عوام کے خیرات اور چندوں کے ساتھ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے اور دیگر خیراتی منصوبوں کا نام استعمال کر کے پیسے لیے ہوں، پیسے بٹورے ہوں اور ان سے اپنی سیاست چمکائی ہو، تشہیری مہم چلائی ہو، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ بدترین خیانت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان چند لوگوں کی ریڈ لائن ہو جو عمران خان صاحب کی شخصی سحر میں یا شخصی کلٹ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بھی ریڈ لائنز ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی سب سے پہلی ریڈ لائن ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین کی ریڈ لائن کو کراس کیا، غیر آئینی طور پہ تحریک عدم اعتماد رد کرائی اور غیر آئینی طور پہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو توڑا، جس کی تصدیق سپریم کورٹ کے 5-0 کے فیصلے نے کی۔ تو خان صاحب، آپ نے پاکستان میں آئین کی ریڈ لائن کو عبور کیا۔ اسی طرح آپ نے پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کی ریڈ لائن کو بھی عبور کیا۔ آپ نے ڈسکا کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منظم سرکاری سرپرستی میں دھاندلی کر کے الیکشن چرانے کی سازش کر کے بھی صاف اور شفاف الیکشن کی ریڈ لائن کو کراس کیا اور دھاندلی اور ریگنگ کے جرم میں خود کو اور اپنی حکومت کو ملوث کیا۔ اسی طرح خان صاحب، اس ملک کے آئین اور قانون میں ممنوع بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کی ریڈ لائن ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ ممنوع ذرائع سے، بیرونی ذرائع سے، غیر قانونی ذرائع سے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ حاصل کی، بلکہ آپ اس کا انکار کرتے رہے۔ آپ نے شفافیت کی ریڈ لائن جب ان اکاؤنٹس کو آپ نے الیکشن کمیشن سے چھپایا جس کے ذریعے آپ کروڑوں روپے کا باہر سے آنے والے پیسوں کا دھندا کرتے تھے۔ خان صاحب، آپ نے خیرات کے نام پہ پیسے لے کر سیاست کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر کے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فائنینشیل ٹائمز جو دنیا میں بہت معتبر
جریدہ یا اخبار ہے، اس نے یہ خبر شائع کی ہے اگر شہباز شریف صاحب ڈیلی میل کی خبر کے خلاف لندن میں مقدمہ کر سکتے ہیں تو آپ کو اتنے مہینے گزرنے کے باوجود کس خوف نے روک رکھا ہے؟ آپ کیوں نہیں لندن کی عدالت میں فائنینشیل ٹائمز کے خلاف مقدمہ کرتے کہ انہوں نے جھوٹی خبر چھاپ کے میری شہرت کو نقصان پہنچایا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے لندن میں مقدمہ کیا تو وہ کیس بھی آپ کے خلاف ہوگا اور لندن کی عدالت سے بھی مہر لگ جائے گی کہ آپ خیراتی پیسوں کو چراتے رہے، اس سے اپنی سیاست کرتے رہے۔ تو کیا آپ نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں کیا؟ اور اسی طرح توشہ خانہ کیس میں بھی آپ نے اس امانت اور ملک کے وقار کی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے کہ جو آپ کو نہایت ہی قیمتی تحائف بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ہمارے نہایت برادر دوست ممالک نے تحفے کے طور پہ دیے، آپ نے ان تحفوں کے اندر بھی خرد برد کی، غبن کیا اور ان کو بازار میں بیچ کے قوم کی عزت اور وقار کا بھی سودا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور انسان جس کے اندر اپنے سوچنے کی 10% بھی صلاحیت ہے، وہ ان تمام ریڈ لائنز پہ کسی کو عبور کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خان صاحب، آپ یقیناً اپنے حمایتیوں کے لیے بہت بڑے ہوں گے، لیکن آپ پاکستان سے بڑے نہیں ہیں، آپ پاکستان کے آئین سے بڑے نہیں ہیں، آپ پاکستان کی پارلیمنٹ سے بڑے نہیں ہیں، آپ پاکستان کی عدالتوں سے بڑے نہیں ہیں، آپ پاکستان کی فوج سے بڑے نہیں ہیں، آپ پاکستان کی ریاست سے بڑے نہیں ہیں، اور آپ پاکستان کے قانون اور دیگر اداروں سے بڑے نہیں ہیں۔ آپ جب چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو فٹ بال کی طرح ککیں مارتے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں جس کی پگڑی اچھالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہراساں کر کے، لوگوں کو دباؤ میں لا کر ان سے اپنی مطلب کے فیصلے حاصل کر سکیں۔ خان صاحب، یہ بلی کرنے کی سیاست، آپ اسے مائنڈ گیم کہتے ہوں گے، لیکن ہم اسے بددیانتی کہتے ہیں، ہم اسے آپ کا خوف کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ مجھے سزا ہونے والی ہے، تو آپ نہیں تو اور کون بہتر جانتا ہے کہ آپ ان تمام جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن پر آج آپ کی گرفت ہو رہی ہے۔ تو یقیناً آپ کو اندر سے ایک خوفزدہ انسان ہونا چاہیے۔ آج پی ٹی آئی دھمکی دے رہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ میں وزرائے اعلیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کی قیادت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی انتخابات جلدی کرانے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آئیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجیں، ہم اسے ویلکم کریں گے، اور آپ کی سنجیدگی کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ الیکشن کرانے میں واقعی کتنے سنجیدہ ہیں۔ آپ کی ان دھمکیوں سے، آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون موڑا نہیں جا سکتا، وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ آپ نے ہماری کردار کشی کی، ہمیں جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں رکھا، مجھے آپ نے سزائے موت کی قیدی کی چکی میں رکھا، میں نے نارووال کی سڑکوں کو بلاک نہیں کیا، میں نے نارووال کی سڑکوں پہ اپنے حمایتیوں سے ٹائر نہیں جلوائے، میں نے عدالتوں کا رخ کیا اور میں نے عدالت کے اندر آپ کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیا۔ تو اس لیے خان صاحب، تشدد کی بجائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو عدالتوں کے اندر جائیے، اپنا مقدمہ لڑیے، اپنی بے گناہی کا ثبوت دیجیے۔ لیکن اگر آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر قانون بھی آپ کو اپنی گرفت اور اپنے ہاتھ میں